ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ عقل کے کملے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بس لعنت والی آیتیں ملتی ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ بھائی قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا حق اور سچ ہے یہ، اس میں سے جو پڑھو گے جو سمجھو گے اس میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو اسی قرآن کے اندر جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین کے درمیان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خالق ارض و سما فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی رب کے ساتھ تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، رب کو تو کوئی طاقت اذیت دے ہی نہیں سکتی۔ اذیت تو وہ دیتے نا کہ جس کو دی جا رہی ہے اس سے طاقت کے اندر سپر پاور ہو، تو سب سے سپر پاور طاقت اگر ہے تو وہ خالق ارض و سما کی ہے نا، اسے کون اذیت دے سکتا ہے؟ پھر اس آیت کا مقصد کیا ہوا عبارت کا؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تفسیر کا مطالعہ کرو، محققین کی آراء پڑھو، مفسرین کی تفسیر پڑھو تو پتہ چل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اذیت دینا یہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بارے میں برا بھلا کہے، اللہ کے بارے میں تو برا بھلا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں جس نے اللہ والوں کو برا بھلا کہا، اللہ والوں کو اذیت پہنچائی ہے، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ جس نے ولیوں کو ایذا دی ہے، ولیوں کو اذیت دی ہے، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ جس نے ولیوں کے بھی سرخیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، بھائی بعد والے جو ولی ہیں ان کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، تو جنہوں نے ایمان کی نگاہ کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے ان کو اذیت دینا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو اذیت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، یہ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا آخرت میں، سارے بولیں اس کے لیے دنیا آخرت میں، اور بھائی یہ میں اور آپ نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے دنیا آخرت میں اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ دنیا آخرت میں اس کے اوپر، آپ بولے نہ بولے میری آواز تو جناب والا یہ سوشل میڈیا کے تھرو بڑی دور تک جا رہی ہے نا۔ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس کے اوپر کیا ہے دنیا آخرت میں؟ یعنی جو اللہ والوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ رب کی لعنت لے رہا ہے، وہ رب کی لعنت لے رہا ہے۔ جو رب کی لعنت لیتا ہے رب کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کی عذاب میں دھکیل رہا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ راضی ہوتا ہی تب ہے جب اس کے بندوں سے پیار کرو گے، اس کے ولیوں سے پیار کرو گے، اس کے نبی سے پیار کرو گے، نبی کے اصحاب سے پیار کرو گے، نبی کی آل سے پیار کرو گے۔ یاد رکھنا، مسجد، منبر، محراب، سٹیج سنیوں کا، سنیو جاگو۔ سٹیج سجاتے ہو پیسے لگا کے سجاتے ہو نا، بولتے نہیں، پیسے لگاتے ہیں یا نہیں؟ جیب سے لگاتے ہو نا، کسی کی چوری تو نہیں کی ہوئی، اپنی جیب سے حق حلال کے لگائے ہوئے، کس لیے لگاتے ہو؟ سٹیج سجے، علماء آئیں اور دین کی گفتگو ہمیں سنائیں۔ پھر ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جس سٹیج کو ہم لاکھوں روپے لگا کے سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اس پہ بٹھایا کس کو جا رہا ہے؟ وہ سٹیج پہ بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں؟ یہ فیصل آباد کا واقعہ کہ سنیوں کا سٹیج اور اتنا بڑا مجمع اور ایک رافضی بیچ میں کھڑا ہو کے حضرت ابو بکر پاک کو، حضرت عمر پاک کو، حضرت عثمان پاک کو اس نے گالیاں نہ گالی اور کافر کہا۔ پیسے کس کے لگے ہوئے؟ سنیوں کے۔ وہ پتہ بھی تو ہونا چاہیے جس کو آگے بٹھا رہے ہو کون ہے، کھوتا ہے، کھڑکا ہے، مسلمان ہے، کیا بلا ہے، وہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے؟ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے، وہ ہر چمکن والی شے سونا نہیں، ہر داڑھی والا مولوی نہیں، ہر گدی والا پیر، ہر تقریر کرنے والا صحیح العقیدہ، بولیں ہاں بولیں، ہر تقریر کرنے والا صحیح العقیدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھنا ہے، جاگنا ہے، جو تمہیں تقریر سنا رہا ہے وہ کون ہے؟ کہیں ابو بکر و عمر پاک کا گستاخ تو نہیں ہے؟ لو جی سنیے ذرا کہ ابو بکر و عمر پاک صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے، ان کا کیا اشر ہوتا ہے؟ ان کا کیا اشر ہوتا ہے؟ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، المرء علی دین خلیل کا۔ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہے۔ دوست نیک اور صالح ہوگا نا
تو جو دوستی رکھنے والا وہ بھی نیک اور صالح بنے گا. دوست بدبخت ہو، گستاخ ہو، دوستی لگانے والا بدبختی سے بچے گا. ڈٹ کے بولو نا. جے کوئی آوے گل کرنا والا، پکڑن والا، پھڑن والا، ہتکڑیاں لان والا، اے فقیر حاضر ہے، ایک واری نہیں لاکھ واری لگے، یہ جان ہی تو مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ جان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے. حق اور سچ کی آواز بلند ہونی چاہیے. کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی بدکاری کر کے جیل میں جاتا ہے اور شرمندہ ہو کے آتا ہے. اگر ہم رسول اللہ کے نام پہ چلے جائیں، کوئی شرمندگی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ سوئے حشر تمہارا نام بولا جائے گا. آ گیا وہ غلام جس نے اپنے نبی سے وفا کرتے ہوئے ہتھکڑی بھی لگوائی ہے اور مار بھی کھائی ہے. بلال حبشی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حضرت خبیب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ہم کرتے ہیں. یہ زبان رب نے حق بولنے کے لیے دی ہے، یہ کان رب نے حق اور سچ سننے کے لیے دیے ہیں. ابو خلف تمیم کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ابو الخصیب بن بشیر نے. کہنے لگے میں بہت بڑا تاجر تھا. بات سننا بڑی خوبصورت ہے. کہنے لگے میں بہت بڑا تاجر تھا اور ایران جاتا تھا میں تجارت کے لیے. وہ کل بھی تمہارا نہیں تھا، وہ آج بھی تمہارا. جو نبی کے یاروں کا نہیں ہے وہ تمہارا ہو سکتا ہے؟ جملہ ذرا غور کرنا. جو نبی کے یاروں کا نہ ہو سکا وہ تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ غفلت کی چادر کو اتارنا چاہیے. کہنے لگے کہ میں ایران گیا تجارت کے لیے، بہت سارے احباب میرے ساتھ تھے، تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص مرا پڑا ہے اور اس کے پیٹ کے اوپر نا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، کفن کوئی نہیں ہے. میں نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی. تو میں نے پوچھا احباب سے، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا جی یہ شخص بڑا متقی پرہیزگار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا. توجہ سے سنیں گے تو بات بنے گی. بڑا متقی پرہیزگار تھا اور فوت ہو گیا. آج اس کے لیے کفن کا بھی اہتمام نہیں ہے، دفن کا بھی انتظام. متقی پرہیزگار ہو اور کفن دفن کا اہتمام نہ ہو. اللہ ایسے بندے بھیجتا ہے جو تڑپتے ہیں غسل کا موقع مجھے مل جائے، کفن دینے کی یہ جو سعادت ہے یہ مجھے نصیب ہو جائے، کندھا دینے کا موقع مجھے مل جائے. اور ایک وہ بھی نیک پرہیزگار کے جس کے لیے کفن کا بھی اہتمام کوئی نہیں، دفن کا بھی کوئی نہیں، نہ کوئی جنازہ. کوئی تو بات ہے نا بیچ میں. لو جی. کہنے لگے ابو خصیب بن بشیر کہنے لگے میں آگے بڑا، ایک شخص کو بلایا، ادھر آؤ، جاؤ کفن لے کے آؤ اس کے لیے. کچھ لوگوں کو لگایا، اجرت دے کے جاؤ قبر کھودو اس کے لیے، اور خود ہم اس کے غسل کے لیے اہتمام کرنے لگے. رب ناراض ہو، کفن دفن نہلانا، کفنانا، دفن کرنا کسی کام کا رب راضی ہے نا تو تمہیں کفن بھی نہ دیا جائے، نہلایا بھی نہ جائے، جنازہ بھی نہ پڑا جائے. رب راضی ہے تو بیڑا. انگا جی نہلانے لگے تو اچانک سے نا وہ بندہ اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جو مرا ہوا تھا کہ یہ سارے اللہ اکبر کبیرہ. اٹھ کھڑا ہوا، اینٹیں جو رکھی ہوئی تھی نیچے گر گئی. ساتھی ساتھ والے سارے بھاگ گئے. کوئی ہوتے ہیں وفادار جو آخری وقت میں مشکل میں کام آتے ہیں. دنیا دار دوست جو ہوتے ہیں یہ مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں. وہ بیلیو، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جہاں تمہیں کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی یار، کوئی احباب، کوئی گیدرنگ تمہارے کام نہیں آئے گی، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کام آئیں گے تمہیں. پھر کیوں نہ ہم ان سے ہی محبت کرنا شروع کر دیں جو اس مشکل وقت اور اندھیری کوٹری کے اندر ہمارے کام آئیں گے. کہنے لگے کہ چہرہ جس کا بگڑا ہوا تھا، اور چہرہ کن کا بگڑتا ہے؟ اللہ والوں کا تو نہیں بگڑتا نا. جو گستاخ بے ادب ہوتے ہیں ان کا چہرہ بگڑا. اٹھ کھڑا ہوا، سارے بھاگے. ابو خصیب نے پکڑ لیا، وہ تو کون ہے، کیا ہوا تمہیں؟ اب اس نے ہسٹری بتائی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا. کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا نا وہ لوگ تھے جو ابو بکر و عمر کو گالیاں نکالتے تھے. استغفر اللہ. جو ابو بکر و عمر کو گالیاں نکالتے تھے. سنیوں کو ابھی بھی اپنا عقیدہ سمجھ نہیں آیا. سنیوں کو ابھی تک اپنا عقیدہ سمجھ نہیں آیا. وہ جو گلاں کرنی ہوتے جناب والا کول جبل بن جاندے ہیں. اسی گلاں دے پہاڑ یہ عقیدہ پوچھنا ہوئے تھے. کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کو سارا پتہ ہے، سارے نہیں. ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے خاص کرم سے نوازا، انہیں پتہ ہے اور عقیدہ درست ہوگا تو کامیابی ملے گی. لیں جی سنیں.
کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری دوستوں کے ساتھ جو بیٹھک تھی وہ ایسے لوگ تھے جو جناب والا ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا دوستی یاری میں، جو کچھ وہ بکتے تھے میں بھی وہی بکتا تھا۔ اور کیا کہیں گے؟ یہی کہو گے نا، بکتا ہی تھا نا، گستاخی کو بکنا ہی تو کہتے ہیں۔ جو گستاخیاں وہ کرتے تھے میں بھی ڈر کے نہیں، میں بھی وہی کرتا رہا۔ ہوا یہ کہ پھر میرا وقت اجل آ گیا، وہ تو آنا ہی ہے نا، وقت اجل آ گیا، چہرہ بگڑ گیا، مجھے گھسیٹ کے نا تو جہنم کی طرف رشتے لے کے جا رہے ہیں، تو جہنم کی جو آگ ہے اس کی شدت و عدت کو میں نے دیکھا۔ فرشتوں نے کہا ابھی تمہیں عن قریب زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں موت دی جائے گی۔ میں آگ کو دیکھ کر، کون ہے بندہ یار جو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا پسند کرے؟ کوئی بندہ ایسا ہے کہ ہاتھ کو آگ لگا دے اور تماشا دیکھے؟ برداشت کرتا ہے کوئی بندہ؟ نہیں نہ ایک ماچس سے تیلی لاؤ نہ برداشت ہوندی ہے، ماچس سے تیلی برداشت نہیں ہوندی، پورا جسم جدو جل رہا ہوئے گا پھر کی بننا جی۔ کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا عن قریب تجھے زندہ کیا جائے گا، پھر تجھے موت آئے گی۔ ان کا میں نے آگ کو دیکھا تو آہو بکا کی ابو خصیب جو تم نے سن لی ہے نا، ان کا زندہ کیسے ہوئے؟ ان کا زندہ رب نے اس لیے کیا ہے کہ میں جن برے لوگوں کے اندر بیٹھ کے بک بک کرتا تھا، صحابہ کو بھونکتا تھا، برا بلا کہتا تھا، گالیاں نکالتا تھا نا، مجھے زندہ اس لیے کیا گیا کہ اس برے عمل کی وجہ سے میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ میں جا کے اپنے پچھلے ان زندے لوگوں کو بتا کے آؤں، وہ بدبختو اپنا خیال کرو، اس برے عمل سے توبہ کرو، برے عقیدے سے توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جس جہنم کی آگ میں مجھے دھکیلا جا رہا ہے تمہیں بھی اس کے اندر دھکیلا جائے۔ میرے انجام سے عبرت حاصل کرو اور صحابہ کی گستاخیاں کرنے سے باز آ جاؤ۔ ان کا جی مجھے اس لیے زندہ کیا گیا، توجہ ہے؟ ان کا مجھے اس لیے زندہ کیا گیا۔ اب میں بتا رہا ہوں ان کا اچھا ایسا بدبخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو بھونکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو بھونکتا ہے، پھر مرتے وقت تو شکل بگڑنی ہے نا، بگڑنی ہے، جس کا چہرہ چمکتا ہے اس کے اوپر رب کا کرم ہوتا ہے۔ یہ ہے میت کسی بے ادب کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، ان پہ لعنت ہو رب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ آج جو بدبخت چہرہ بگڑا اور لعنت پڑی ہو تو منہ کیسے دکھایا جائے گا؟ اللہ والوں کے تو ایسے چہرے دکھائے جاتے ہیں، ایسے چہرے دکھائے جاتے ہیں۔ ان کا اچھا ابو بکر عمر کو بہو کے میں اسے کفن دوں، اتنی دیر میں وہ کفن والا ساتھی آ گیا، کفن پکڑا سائڈ پہ، ان کا پیچھے ہو، اس کو میں کفن دوں جو اللہ رسول کو عذیت دیتا ہے۔ آج نہیں جو کچھ بھی اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے، اندروں کالا ہے باہروں تو چٹا ہے، وڈا جو ایماندار ہیں کالے نال چپیاں پان والا، جو ابو بکر عمر کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ تو کہنے لگے میں چلا گیا، اس کے یاروں نے اسے دفنایا، کفن دیا۔ بعد میں کہتے ہیں یار تو ساڈے یار کا جنازہ نہیں پڑھیا۔ ان کے کیسے پڑھتے؟ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہم اس کا جنازہ۔ اعلیٰ حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ بدبخت جو انسان ہے گستاخ ہے، چاہے ولیوں کا ہے، چاہے صحابہ کا ہے، چاہے انبیاء کا ہے، نہ اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، نہ اس کے جنازے میں جانا ہے، نہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا پینا کرنا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے ساتھ ایسا کرو گے کہیں ایسا نہ ہو تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میں دنیا سے بے ایمان ہو کے جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک بدبخت سے جو رسول اللہ کو اذیت پہنچائے اس کے ساتھ یاری دوستی رکھوں؟ اگر رکھ لی تو پھر قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟